اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور طریقت و عقیدت کے نام سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہم جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اہل اللہ کے اعراض کے مواقع ہوتے ہیں، جس میں ہم ان کی سیرت اور تعلیمات اور ان کی سوانح اور کشف و کرامات کے حوالے سے علماء حضرات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور قوال حضرات، عالمی شہرت یافتہ قوال حضرات جو ہے وہ کلام پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عرس منانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کو یہ امتیاز حاصل ہے، اور یہ بلکہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ والوں نے یہاں توحید کے چراغ روشن کرنے کے لیے بڑی تگ و دو کی، اور یہ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور نہ جانے کتنے ہی اللہ والے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس خطے میں توحید کے چراغ روشن کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، اور آج بر صغیر کا چپا چپا جو ہے مسلمانوں سے الحمدللہ بھرا ہوا نظر آتا ہے، اور کثیر تعداد میں مسلمان نظر آتے ہیں۔ اور 20ویں صدی کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو 20ویں صدی میں بر صغیر پاک و ہند کو ایسے اللہ والے نصیب ہوئے کہ جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے کئی لوگوں تک توحید کے چراغ پہنچائے۔ میری مراد حاجی وارث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اگر ہم حوالہ لیں تو بہت ہی اہم نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ لیں، یا ہم حوالہ لیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے 20ویں صدی میں بطور خاص بہت ہی اہم کردار ادا کیا لوگوں کو اپنے قریب لانے کے لیے، لوگوں تک اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے۔ آج حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جذب و کیف انہیں عطا فرمایا تھا، جس کیفیت سے اللہ نے متصف فرمایا تھا، اسی کیفیت کے حوالے سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کے یہ وہ فیوز و برکات آپ کی زندگی میں بھی نظر آئے، اور پھر آپ کے چاہنے والے ماننے والے آج بھی آپ کے سلسلہ طریقت کے حوالے سے ان فیوز و برکات کو محسوس کرتے ہیں کہ جو فیوز و برکات آپ کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ طریقت و عقیدت پروگرام ہو اور اس میں محفل سما نہ ہو۔ آج اس مہمان قوال کو ہم نے مدعو کیا اور ان کے ہمنوا کو مدعو کیا ہے کہ جن کے والد ذکی تاجی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قوال، عالمی شہرت یافتہ قوال، وہ اسی سلسلے سے فیض یافتہ ہیں۔ یعنی کہ جب 8 سال کی عمر کے تھے آپ، تو آپ حضرت بابا ذہین شاہ تاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے شرف بیعت حاصل کیا۔ پھر وہ فیض جو ہے ذکی تاجی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حاصل ہوا، زمان ذکی تاجی کو بھی، ان کے برادران کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی نصیب ہوا۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے عالمی شہرت یافتہ قوال جناب زمان ذکی تاجی قوال اور ان کے ہمنوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رئیس بھائی، بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر، چونکہ آپ ہمیشہ بہت اچھا پڑھتے ہیں جب بھی محفل سما میں آپ کو ہم سنتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں، مفتی صاحب کیا فرمائیے گا صاحب عرس کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں چند کلمات اگر آپ کے مجھے مل جائیں تو پھر میں انشاءاللہ اس پروگرام کو مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج عرس مبارک کا موقع ہے۔ حضرت بابا سید تاج الدین ناگپوری الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ماشاءاللہ، اور ایک اعتبار سے عبداللہ شاہ قادری نوشاہی علیہ رحمہ کے اعتبار سے ان کی نسبت سے قادری بھی ہے۔ تو آج ان کا عرس ہے، اور عرس منانے کے لیے یہ بزم منعقد ہے، تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے
کہ کہتے ہیں کہ ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب، کہ اچھوں کا جب ذکر کیا جائے تو یہ گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ واہ، اچھا، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو آباء و اجداد ہیں یہ عرب سے آئے، پہلے مدراس آئے اور پھر آپ کے دادا خواجہ حیدر شاہ صاحب علیہ رحمہ ناگپور، جس کا پرانا نام کاموٹی ہے، وہاں تشریف لائے اور یہیں پر آپ کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی۔ اور پیدائش کا جو تاریخ ہے اس کی، کہا جاتا ہے کہ 27 جنوری جو عیسوی سال تھا 1861، اور ہجری کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ 15 رجب المرجب اور 1277 سن ہجری، یہ آپ کی پیدائش کی تاریخ اور سن ہے۔ اور 22 محرم الحرام کو عام طور پر آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ 1 سال کے ہیں تو والد محترم خواجہ بدر الدین علیہ رحمہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ بالکل۔ اچھا، جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، اکثر کی سوانح حیات آپ پڑھیں تو سیرت نگار یہی لکھتے ہیں کہ بچپن ہی سے والد کا سایہ عاطفت سر سے اٹھ جاتا ہے۔ 9 سال کے ہیں تو آپ کی جو والدہ محترمہ ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سایہ اٹھ گیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ نیک بندہ ہے، جس کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ کفار یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑھ کر بتوں سے محبت کرتے ہیں، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اگر محبت کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ اور آپ کی پوری حیات طیبہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزری۔ دیکھیں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام اسلام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں، یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سب مجدد ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو بابا سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، یہ باقاعدہ آپ نے علم بھی حاصل کیا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے اردو، فارسی، انگریزی کی تعلیم حاصل کی، عربی میں مہارت حاصل کی، لیکن ایک عالم جذب طاری رہا کرتا تھا، اسی لیے اس صف میں ان کا نام نہ آیا۔ عالم جذب میں اس طریقے سے کہ کہتے ہیں نا کہ تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں ہی گم ہونا، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں ہی گم رہنا۔ فرمایا کہ حقیقت، معرفت، طریقت اسی کو کہتے ہیں۔ کیا کہنا؟ تو آپ کی پوری زندگی اسی طرح تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کتنا عرصہ، میں آخر میں یہ کروں گا، کتنا عرصہ آپ پڑھائی کے بعد روپوش بھی رہے، جنگلات میں ریاضتیں کرتے رہے، اور کتنا عرصہ آپ اس طرح عالم جذب میں تھے کہ آپ کو پاگل خانے میں داخل کروایا گیا۔ اور سوانح نگار لکھتے ہیں، سیرت نگار، کہ وہاں پر بھی آپ نے اپنا فیض جاری فرمایا، یہاں تک کہ انہیں پھر وہاں سے رہا کرنا پڑا۔ تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پانے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پانے میں گزری۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، صاحب عرس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں چند کلمات آپ کی شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیب سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ حضرت قبلہ حضور سید بابا تاج الدین متوفہ 1344 سنہ ہجریہ، حضرت کی کیا بات ہے، کیا کہنے حضرت کے، کہ حضرت کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، حضرت کے احوال کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک بہت ہی چارمنگ جو چیز ہے، جو کشش رکھتی ہے، پرکشش چیز جو ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے کہ جتنے بھی اکابر صوفیاء کرام تھے، وہ سب کے سب لوگوں کو، مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑتے تھے۔ تو آپ بھی مخلوق خدا کو خدا کے ساتھ جوڑتے تھے۔ تو آپ کے حوالے جب ہم دیکھتے ہیں تو اکثر آپ اپنی مجلس کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے، کوئی اگر آپ کے پاس آتا تھا اور اپنا غم بیان کرتا تھا، دکھ بیان کرتا تھا، مصیبت بیان کرتا تھا، بیماری کا بیان کرتا تھا، تو آپ دم تو فرماتے ہی تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اسے یہ تلقین فرماتے تھے، بڑے پیارے جملے بولتے تھے۔ آپ کہتے تھے اللہ اللہ کرتے رہتے تو اچھے رہتے،
یعنی اگر اللہ اللہ کرتے رہتے، کیا اللہ کا اچھے ذکر رہتے، کرتے رہتے، اللہ کی یاد میں مگن رہتے کیا تو بات، تکلیف کا شکار نہ بہت ہوتے۔ عمدہ، کتنے پیارے انداز میں، دل واہ، نشین واہ، انداز میں اگلوں کو، مخلوق خدا کو خدا کے ساتھ جوڑ رہے ہاں۔ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ایک بزرگ نے حالات بیان کیا آپ کے، کہتے ہیں میں آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوا رات کو، تو میں نے دیکھا کہ حضرت جو ہے وہ کیف کے عالم میں خود تلاوت فرما رہے ہیں، تو 4-5 آیتیں تلاوت کرتے، ان آیتوں کو، اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ نا، والے، ان کے پڑھنے میں اور عام آدمی کے پڑھنے میں فرق بہت ہوتا فرق ہے، بہت وہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے ساتھ لو لگا کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا انداز کچھ اور ہی ہوتا ہاں ہے، ہاں، ان کا تو انداز یہ ہوتا ہے جیسے ان کے ضمیر پہ نزول کتاب ہو رہا ہو، جیسے اقبال نے کہا تھا نا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ واہ واہ واہ، تو اللہ والوں کا انداز یہ ہوتا ہے۔ تو آپ پڑھ رہے تھے تو 3-4 آیتیں، 4-5 آیتیں جب پڑھتے تو ان آیتوں کی روشنی میں اللہ کی عظمت کا شعور جو راسخ ہوتا، ہاں، تو بے ساختہ پھر پکارتے، تکبیر کہتے اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ کیا بات اکبر، ہے، کیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر پڑھتے اسی طرح 4-5 آیتیں، پھر تکبیر لگاتے، کہتے اسی طرح حضرت پڑھتے، اور میں لطف اندوز ہوتا رہا، محظوظ ہوتا رہا کہ حضرت کس کیف کے عالم میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں کہ وہ سن کر ہمیں اتنی لذت آ رہی ہے، ہم اتنا محو ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، تو کیا حضرت بات کا ہے، اپنا سبحان عالم کیا اللہ، ہوگا کہ ایسے ہی کرتے رہے۔ پھر اچانک حضرت نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ میاں اب تم پڑھو، تو بولا میں نے جب حضرت کی بات سنی تو سورہ مزمل پڑھنا شروع کی، تو جب میں اس آیت پہ پہنچا کہ لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، بولا جب یہاں پہنچا نا، رب المشرقی والمغربی لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق کا رب، مغرب کا رب، اللہ کوئی اللہ، معبود نہیں مگر وہی، اس کے سوا کوئی کیا معبود بات، نہیں، کیا تو بات، اسی کو اپنا وکیل بنا لو، کار ساز بنا لو۔ بولا جب یہاں پہنچا حضرت نے فرمایا تم بھی کہو اللہ اکبر، اللہ کیا اکبر، بات، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ وہ مرید حضرت کے کہتے ہیں کہ جو حضرت نے یہ فرمایا نا، حضرت کے یہ فرمانے کا اثر یہ ہوا کہ ساری زندگی میرے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کار ساز حقیقی کیا ہے۔ بات ہے، تو سبحان یہ اللہ، جو شعور میرے اندر پختہ ہوا وہ حضرت کے ان جملوں کی برکت سے ہوا کیا کہ میں بات ہے، اس آیت پہ میرا عمل ہو گیا حضرت کے فرمانے سے۔ سبحان اللہ، اور پھر ہم سبحان یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے شیخ کا ذکر تو کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں کریں گے، پھر اپنے شیخ کے شیخ کا ذکر بہت اچھے انداز میں کریں گے، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اتنی گرم جوشی کے ساتھ نہیں کرتے جس طرح شیخ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل یہ بعض لوگوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے۔ حضرت کا انداز دیکھیں، آپ کے مریدین، آپ کے حاضر باش کیا بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو حضرت بڑے ہی کیف کے عالم میں سوز میں حضرت پڑے جا رہے، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ پڑھے جا رہے اور بار بار یہ اشعار دہرا رہے حضرت۔ تو ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ہمارے اندر بھی اس کے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی لو اور تیز ہو گئی۔ تو یہ حضرت کا انداز تھا، بہت عمدہ مخلوق کے انداز میں اللہ اور آپ نے رسول کے ساتھ جوڑ رہے ماشاءاللہ تھے۔ بیان فرمایا، اور قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بھی بہت اچھے انداز میں ابتدائی کلمات ارشاد فرمائے کہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھارت کے صوبہ مہاراشٹر کے شہر ناگپور سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر کامٹی کے نام سے ایک گاؤں ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ مادرزاد ولی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ کو جب ابتدان مدرسے میں داخل کیا گیا تو وہاں سلسلہ قادریہ کے ایک بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ شاہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لاتے ہیں، بچوں پر نظر ڈالتے ہیں، استاد سے پوچھتے ہیں جب ان کی طرف نظر جاتی ہے کہ اس بچے کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ بابا تاج الدین تشریف فرما تھے، استاد نے بتایا کہ میں یہ پڑھا رہا ہوں، تو حضرت فرماتے ہیں، جو قادری سلسلے کے بزرگ تھے، فرماتے ہیں انہیں کچھ نہ پڑھائیں، یہ تو پڑھے پڑھائے آئے ہیں۔ پھر قریب بلاتے ہیں بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اپنی جیب سے کھجور یعنی کہ نکالتے ہیں، اس کو آدھا کرتے ہیں، آدھا ان کے منہ میں ڈالتے ہیں بابا تاج الدین کے، اور آدھا کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کم سونا، کم کھانا، کم بولنا، اور قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ تو یہ ایسی نصیحت تھی قادری بزرگ کی کہ وہ حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی پر محیط نظر آتی ہے۔ آئیے اسی عظیم ہستی کے بزرگ کی سلسلے میں آج ہم محفل سما کا اہتمام کیا ہے، جس میں زمان ذکی تاجی قوال، عالمی شہرت یافتہ قوال کلام پیش کریں گے۔ جناب منیر احمد صاحب کا کلام، زینت یاسین توئی، زیبائش طٰہٰ توئی۔ بسم اللہ۔ نوازش
لا يمكن الثناء لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تویی قصہ مختصر زینت یاسی تویی زینت یاسی تویی زیبایش تا یاسی تویی زینت یاسی تویی یاسی تویی زینت یاسی تویی زیبایش عطا تویی زینت یاسی تویی زیبایش طه تویی زینت یاسی تویی زینت یاسی تویی زیبایش طه صاحب معراج سبحان صاحب معراج سبحان الذي أسرى صاحب معراج سبحان الذي أسرى صاحب معراج سبحان صاحب معراج سبحان زینت یاسی تویی زیبایش طه تویی زیبایش طه تویی زیبایش طه صاحب معراج سبحان صاحب معراج سبحان الذي أسرى صاحب معراج سبحان الذي مرحبا صلی علی صلی
شہر مدینہ خسروے شہر مدینہ رونق کعبہ تو ہی خسروے شہر مدینہ رونق کعبہ تو ہی خسروے شہر مدینہ خسروے شہر مدینہ خسروے شہر مدینہ رونق کعبہ تو ہی رحمت للعالمین روشن جہاں از روئے تو 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 کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا روشن جہاں از روئے تو روشن جہاں از روئے تو رحمت للعالمین روشن جہاں از تو ایک سارا سرپرستو ایک سارا سرپرستو والیو مولا تو ہی ایک سارا سرپرستو والیو مولا تو ہی ایک سارا سرپرستو ایک سارا سرپرستو ایک سارا سرپرستو ایک سارا سرپرستو والیو مولا تو ہی یا رسول اللہ رسول غریبا بے کسارا سرپرستا ایک سارا سرپرستو والیو مولا تو ہی ایک سارا سرپرستو نعت پیغمبر منیر سے نعت پیغمبر منیر سے نعت پیغمبر منیر سے شمس تبریزی شنو شمس تبریزی شنو از شمس تبریزی شنو مصطفیٰ مجتبی مجتبی سید اعلی دوئی مصطفیٰ مجتبی سید اعلی دوئی زینت زینت یاسی توئی زیبائش طٰہٰ توئی. یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام کا ہر مصرع جو ہے اپنے اندر ایک مضمون رکھتا ہے. اچھا، منیر احمد صاحب نے اس کلام کو لکھا اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان کے ذہن میں حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذوق ہوگا کہ اسی انداز کا یہ کلام محسوس ہوتا ہے، وہی کیفیت نظر آتی ہے، اور ہر مصرے میں ایک مضمون آفرینی ہے جس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا ہمارے ساتھ رہیں. آپ کا خیر مقدم ہے، اور طریقت و عقیدت میں آج حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا 96 سالانہ عرس. یہ 96 ایئرز ہو گئے ہیں، ایک صدی ہونے والی ہے. 4 سال بعد ایک پوری صدی ہو جائے گی.
حضرت بابا تاجدین اولیاء ناگپوری رحمتہ تعالی علیہ کو. اور اس حوالے سے میں ARYQ TV کے چیئرمین حاجی عبدالرؤف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ والوں سے محبت کا آپ ہمیشہ حق ادا کرتے ہیں. بھائی محمد بلال صاحب سینئر پروڈیوسر ARYQ TV کو اس حوالے سے دوہری مبارکباد کہ نہ صرف محفل سماع کے اہتمام میں بلکہ آج تو یہ خصوصی اہتمام ہے کہ جس بزرگ کا عرس ہے اسی بزرگ کے فیض یافتہ قوال یہاں موجود ہیں. اور ظاہر ہے تاجی چونکہ ان کے والد بھی تاجی اور یہ بھی زما ذکی تاجی قوال جو ہیں تو یہ بھی ایک بڑا حسن اہتمام ہے. اس اعتبار سے انہوں نے جو کلام پیش کیا ہم تھوڑی سی اس پر گفتگو سن لیں علماء حضرات سے. زینت یاسین توئی زیبائش طاعت ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس پوری نعت پر بات کی جائے تو کم از کم 8-10 گھنٹے کا پروگرام ہو, لیکن میں چاہتا ہوں مختصر اس کے مطلع پر ہی اگر ہم بات کر لیں تو بسم اللہ کیا کہیے گا. دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارے تاجی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ پڑھی ہے. اور یہ نعت کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک سراپے کی تعریف ہے, سراپے اقدس کی. اچھا میں جب سید تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانے پڑھ رہا تھا تو عشق رسول کے حوالے سے, محبت رسول کے حوالے سے, جسے قبلہ نے بھی فرمایا نا, قبلہ مفتی صاحب نے بھی, کہ عام طور پر جب اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے ماننے والے ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کا ذکر تو کرتے ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریدین میں شیخوں کا ذکر ہوتا ہے لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر اس انداز میں نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر کیا کہیے کہ خود شیخ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پہ ذکر کرتے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور جس طرح یہ بھی فرمایا گیا نا بلغ العلا بکمالی, اس حوالے سے اچھا یہ بھی ہے کہ یہ اشعار بھی اکثر پڑھتے تھے. وہ کیا اشعار ہیں؟ کریمہ ببخشائے برحال ماں کہ ہستیم اسیر کمند ہوا, کہ تیری بارگاہ میں ہی تو ہی بخشے گا اور میں جو اسیر ہوں قیدی بنا ہوا ہوں خواہشات کا, آپ نظر کرم ڈالیے تو اللہ تبارک و تعالی میرا بھی بیڑا پار فرما دے. اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ عشق رسول کے حوالے سے ادب کہ ایک مرتبہ عالم جذب میں ہیں اور تقریباً 3 روز گزر گئے, باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک جم غفیر ہے, آپ باہر تشریف نہیں لا رہے, عالم جذب ہے. تو کسی یعنی جو قریب بیٹھتا تھا نا, جو حال سے واقف تھا, اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ نعت پڑھنا شروع کرو, نعت پڑھنا شروع کرو. جب انہوں نے نعت پڑھنا شروع کی پھر ایک شعر ایسا آیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نیچے تشریف لے آئے. سبحان اللہ. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے نعت پڑھنے کے لیے کیوں کہا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پتا تھا کہ جب نعت پڑھی جائے گی تو بابا صاحب جس عالم میں بھی ہوں وہاں سے نکل کر بطور ادب مصطفیٰ جہاں نعت پڑھی جا رہی وہاں پر حاضر ہو جائیں گے, وہ تشریف لے آئیں گے. تو اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ از سرے بالین من برخیز اے ناداں طبیب در مند عشق را دوا بجز دیدار نیست. اے ناداں طبیب یہاں سے ہٹ جا, اس لیے کہ یہ جو درد ہے یہ درد مصطفیٰ ہے اور یہ بجز دیدار کے جائے گا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے مفتی صاحب. اچھا پہلا مصرع اولا پر ہم نے بات کی, مصرع ثانی پہ بھی مطلع کا جو مصرع ثانی ہے صاحب معراج سبحان الذی اسرا ہوئی. اب دیکھیں پورا واقعہ معراج کے حوالے سے حضور کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. اس پوری نعت میں ہم یہ دیکھتے ہیں نعت ہی نعت ہے اور کوئی مضمون نظر ہی نہیں آتا, نعت ہی نعت, سرکار کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ مطلع کے مصرع ثانی پر کچھ کلام فرمائیے. دیکھیں میں گزارش کروں گا سب سے پہلے تو یہ بات کہ جو کلام ہے کلام بھی با کمال ہے اور ماشاءاللہ جو پڑھنے والے ہیں یہ بھی با کمال ہے. ابھی قبلہ مفتی صاحب اور میں یہ بات کر رہے تھے آپس میں کہ ماشاءاللہ بہت اچھے اور زبردست انداز میں انہوں نے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. اب کلام کی طرف آئیں حضرت ان کا طرہ امتیاز ہے کہ یہ ڈوب کر پڑھتے ہیں. بالکل صاحب نسبت ہے نا, تو صاحب نسبت تو پھر اسی طرح ہی پڑھتے ہیں, نسبت کا فیض ہے. تو آپ کلام کی طرف اگر ہم آئیں دیکھیں تو دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک شاعر نے جو ہے وہ موتی جھڑ دیے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اوصاف کریمہ مشہور تھے سب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا, اشارہ سب کی طرف ہوتا گیا. اور ایک مصرع جو ہے جس نے اپنی توجہ
میری توجہ اپنی طرف مبذول کروائی اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پہ ضرور بات جی کروں ضرور ضرور کہ وہ جو شاعر نے کہا نا روشن جہاں آز روئے تو ہاں، یہ ہاں۔ سارے کا سارا زمانہ سارے کا سارا آپ ہی کے جہاں چہرے دنیا ہے۔ آپ کے چہرے سے روشن ہے، اور کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا نا قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، کیا بات، تحقیق تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ کیا بات۔ جسے اللہ نور فرمائے تو پھر سارا جہان اس سے روشنی نہ لے تو کیا ہو۔ بہت اچھی پھر تطبیق اللہ فرمائی نے آپ نے، سراجم منیرہ کہا سرکار واہ، کو، واہ، واہ۔ چمکانے والا سورج کہا، وہ سبحان شاعر نے اللہ۔ کہا روشن جہاں آزرو کیا تو۔ بات۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے بھی بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ایک تیرے رخ کی روشنی چین ہے دو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ بھائی واہ واہ۔ پہلا جان جو ہے یہ وہ جان جنوں والا جان، اور دوسرا جان جان روح، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے کہ آقا آپ کے جو رخ زیبا کی روشنی ہے سارا جہان اسی سے چمک سبحان رہا اللہ ہے، مفتی صاحب۔ اور انسانوں کو انس اسی سے ہے، اور جو جان ہے جان کی جان بھی یہی ہے، یعنی ملک بھی حضور پہ فدا سبحان اللہ، ہیں، سبحان جن بھی حضور پہ فدا ہیں، انس بھی حضور پہ فدا ہیں۔ تو جسے سبحان اللہ، دیکھیے سبحان اللہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش میں طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان سبحان ہے۔ اللہ مفتی جس صاحب، طرح کیا بات، دیکھتے ہیں کیا حضور بات۔ جان عالم علیہ سبحان الصلوۃ والسلام کا چرچا ہے، یہ چرچا حضور کا رہنا ہی ہے، کیا کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بے شک، محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ تو جس کے ذکر کے بلند ہونے کا اعلان رب سبحان اللہ، دو جہاں فرمائے تو سارے جہاں میں اس کے چرچے کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے انداز۔ اچھا، اب تاجیوں کو بھی اس بات کا انتظار ہوگا کہ بابا صاحب کا عرس ہے، بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی ولادت باسعادت کا ذکر ہوا، ان کا احوال بیان کیا گیا، ان کے عہد طفلی کا ذکر آیا، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہوئی، اور اب منقبت کب شامل ہوگی؟ تو جناب صاحب عرس حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری حسنی حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی منقبت پیش کریں گے زمان ذکی تاجی قوال اور جی باو صاحب قبلہ کی منقبت شریف پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ہے محمد کا گھرانہ، بابا تاج الدین کا ہے محمد کا گھرانہ، بابا تاج الدین کا کام ہے بگڑی بنانا، بابا تاج الدین کا ولیوں کے تاجدار ہو،
ولیوں کے تاجدار ہو سرکار تاج الدین بابا 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 تاجدار ہو سرکار تاج الدین میرے بابا سرکار تاج الدین میرے بابا سرکار تاج الدین میرے بابا سرکار تاج الدین ہاں ولیوں کے تاجدار ہو سرکار تاج الدین بابا قائم خدا رکھے تیرا خدا رکھے تیرا قائم خدا رکھے تیرا دربار تاج الدین بابا قائم خدا رکھے تیرا دربار تاج الدین بابا قائم خدا رکھے تیرا دربار تاج ہو ولیوں کے تاجدار ہو سرکار تاج الدین بابا ولیوں کے تاجدار ہو سرکار تاج الدین میرے بابا سرکار تاج الدین بابا تاج میرے بابا سرکار تاج ہو ولیوں کے تاجدار ہو سرکار تاج الدین بابا قائم خدا رکھے تیرا دربار تاج الدین بابا قائم خدا رکھے تیرا دربار تاج الدین بابا چھوڑا زمانہ میں نے بنا چھوڑا زمانہ میں نے بنا آپ کا غلام میں نے بنا چھوڑا زمانہ میں نے بنا آپ کا غلام میں نے بسایا دل میں میں نے بسایا دل میں تیرا پیار تاج الدین بابا میں نے بسایا دل میں تیرا پیار تاج الدین بابا میں نے بسایا دل میں تیرا پیار تاج الدین بابا میں نے بسایا دل میں تیرا پیار تاج الدین بابا جو کچھ ملا وہ آپ کی بے شک جو کچھ ملا وہ آپ کی نسبت سے ہے ملا جو کچھ ملا وہ آپ کی نسبت سے ہے ملا 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 ہو آپ کی نسبت سے ہے ملا نسبت ملی ہے جب سے مجھے تیرے نام کی نسبت ملی ہے جب سے مجھے تیرے نام کی عزت جہاں میں ہونے لگی اس غلام کی آپ کی نسبت سے ہے ملا 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 آپ کی نسبت سر بسجدہ تیری چوکٹ پہ ہے محتاج کرم سر بسجدہ تیری جامن پہ محتاج کرم لاج رکھ لینا تمہیں اپنی کریمی کی قسم آپ کی نسبت سے ہے ملا 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 ہاں جو کچھ ملا وہ آپ کی نسبت سے ہے ملا قربان ہے میرا آپ پر قربان ہے میرا آپ پر قربان ہے میرا آپ پر قربان ہے میرا آپ
पर घर बार ताजुद्दीन बाबा कुर्बान है तेरा आप पर घर बार ताजुद्दीन बाबा कुर्बान है तेरा आप पर घर बार ताजुद्दीन बाबा कुर्बान है तेरा आप पर घर बार ताजुद्दीन। हाँ हुजूर, शेर पेश कर रहा हूँ। जैसे मुफ्तियान कराम तशरीफ फरमाया, उन्होंने फरमाया हुजूर बाबा साहब का इश्क मदीने वाले सरकार से कितना है, उसी को ध्यान में रखते हुए। लजपाल हो सखी हो तुम, लजपाल हो सखी हो तुम, हो ताज लौलिया। लजपाल हो सखी हो तुम, हो ताज लौलिया। मेरे बाबा हो ताज लौलिया। मेरे बाबा हो ताज लौलिया। मेरे बाबा हो लजपाल हो सखी हो तुम, हो ताज लौलिया। तुम हो मदीने वाले के, मदीने वाले के। तुम हो मदीने वाले के दिलदार ताजुद्दीन बाबा। तुम हो मदीने वाले के दिलदार ताजुद्दीन बाबा। तुम हो मदीने वाले के दिलदार ताजुद्दीन बाबा। तुम हो मदीने वाले के दिलदार ताजुद्दीन। मदीने तुम हो मदीने वाले के दिलदार ताजुद्दीन बाबा। तुम हो मदीने वाले के दिलदार ताजुद्दीन बाबा। बनकर गुलाम आपका चौखट पे रात दिन, बनकर गुलाम आपका चौखट पे रात दिन। आपका चौखट पे रात दिन। आपका चौखट पे रात दिन। हो बनकर गुलाम आपका चौखट पे रात दिन। करता रहूं मैं आपका, करता रहूं मैं आपका दीदार ताजुद्दीन बाबा। करता रहूं मैं आपका दीदार ताजुद्दीन बाबा। करता रहूं मैं आपका दीदार ताजुद्दीन बाबा। कर दीजिए हनीफ पर एक प्यार की नजर, कर दीजिए हनीफ पर एक प्यार की नजर। कर दीजिए हनीफ पर एक प्यार की नजर। कर दीजिए, कर दीजिएगा, कर दीजिएगा, कर दीजिए, कर दीजिए हनीफ पर एक प्यार की नजर। कर दीजिए हनीफ पर एक प्यार की नजर। हो जाए अब तो बेड़ा, हो जाए अब तो बेड़ा मेरा पार ताजुद्दीन बाबा। हो जाए अब तो मेरा मेरा पार ताजुद्दीन बाबा। हो जाए अब तो मेरा मेरा पार ताजुद्दीन बाबा। जो कुछ मिला वो आपकी निस्बत से है मिला, जो कुछ मिला वो आपकी निस्बत से है मिला। हाँ इसी दर की बदौलत बाखुदा पाई है ये दौलत। इसी दर की बदौलत बेशक पाई है ये दौलत। और लुटाता जाता हूँ जितना ये उतनी बढ़ती जाती है। आपकी निस्बत से है मिला। आपकी निस्बत से है मिला, आपकी निस्बत से है मिला। हाँ जो कुछ मिला वो आपकी निस्बत से है मिला।
میرا آپ پر گھر بار تاج دین بابا گلما ہے میرا آپ پر گھر بار تاج دین یا تاج الدین بابا بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے، منقبت پیش کر رہے تھے. آج 96واں سالانہ عرس مبارک حضرت بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاری و ساری ہے، اور ARYQ TV نے خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا.